اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الکہف کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول آپ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، اور طالب ہیں اس کے چہرے کے، اور اپنی نگاہوں کو ان سے نہ پھیرنا کہ آپ زینت دنیا کے طالب بن جاؤ، اور مت پیروی کرنا اس کی ہم نے غافل کیا جس کے دل کو اپنے ذکر سے، اور جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی اس کا کام حد سے گزرا ہوا ہے۔ وَصَبِّرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اللہ کے چہرے کے طالب بندے ان سے منہ نہ پھرو، یعنی جو جماعت اللہ کی توجہ چاہتی ہے اور رات دن فی صلاتہم دائمون بن کر اللہ کو پکارتی ہے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرنا۔ نفس کا مخاطبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر اپنا عمل رکھتی ہے اور وہ شہادت میں آتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یعنی جنہوں نے دین میں فرقہ بنایا، اے نبی آپ کے کام کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تعلق نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ دین اسلام کو، دین حق کو دنیا پر غالب کرانا۔ یہاں ایسی جماعت کی نشاندہی کی گئی۔ جب فرقوں والی جماعتیں بھی آ گئیں اور اللہ کا کام ان سے نہیں ہو سکا، تو اللہ نے یہاں نشاندہی کی کہ ایک ایسی جماعت بھی ہوگی جو اللہ کے طالب ہوں گے، جو صبر کے کمالات کو پانے والے ہوں گے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا، یہی دلیل ہے کہ وہ دین اسلام کے غلبے کا کام کریں گے، یعنی وہ اللہ کی جماعت ہوگی جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی رہے گی۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے، ایسی جماعت کا ہونا بھی لازم ہے۔ جب آیت موجود ہے تو ایسی جماعت، ایسے لوگوں کا ہونا بھی لازم ہے۔ بس ایسی جماعت کو کبھی نظر سے دور نہ کرو۔ دنیا کی زیب و زینت ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا داروں کی باتوں کو مانیں گے تو خسارے میں رہیں گے، ان کی رائے، ان کا مشورہ مان کر چلنے والے تباہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جماعت کے مقابلے میں دنیا دار جماعتوں کو اہمیت مت دو، وہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرا دیں گے۔ فروتا یعنی وہ عمل جس میں کوئی فراست نہیں ہوتی، ناکام ہونے والے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو روش اپنائی اس میں کامیابی نہیں ہے۔ گو وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں لیکن نتیجے بتاتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں تھے، ان کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں۔ وہ نعرے تو انسانیت کی بھلائی کے لگاتے ہیں لیکن شر میں مبتلا ہیں۔ حقیقت میں فقر کے علاوہ دنیا کی ہر تمنا میں شر ہے، یعنی اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے کام کو چھوڑ کر جو بھی تمنا کی جائے گی اس میں شر کا پہلو رہے گا۔ بغیر اللہ کی اذن کے ہر چیز میں شر کا پہلو رہے گا۔ شاہی کی، حکومت کی آرزو کرنا بھی کوئی معروف عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حدیثوں میں موجود ہیں، جس میں فرمایا گیا جو حکومت کا طالب ہو اس کو حکومت مت دو، جو جتنا بے ایمان ہوگا اتنا ہی شاہی کا طلبگار ہوگا۔ مخلوق کا ہادی وہی بن سکتا ہے جو اللہ کے کلام کو جانے، جو اللہ کی ہدایت
کو سمجھے۔ جب اللہ کلیم ہے تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی سے اس کا کلام ضرور جاری رہتا ہے۔ فقیر وہ ہے جس پر کسی بادشاہ کا حکم نہیں چلتا۔ ایک فقیر کے پاس عالمگیر بادشاہ آئے تو فقیر پاؤں لمبے کیے بیٹھے تھے۔ عالمگیر نے پوچھا، شاہ صاحب پاؤں کب سے لمبے کیے؟ جواب دیا، جب سے دنیا کو لات مار دی۔ دنیا کی طاقت دنیا والے کو تو دبا سکتی ہے، لیکن جو آسمانی بن گیا، جو روحانی بن گیا، اس پہ کوئی حرب کارگر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ والا کوئی پولیٹیکل نہیں ہوتا، وہ مجلس سازی نہیں کرتا، وہ مداحنت نہیں کرتا، وہ مخلوق کی اصلاح کو آتا ہے۔ وہ تواصو بالصبر و تواصو بالحق کا اس کی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ خود حق کو پا کر دوسروں کو بھی حق پر کھینچتا ہے، خود صبر کر کے دوسروں سے بھی صبر کرواتا ہے۔ وہ مبلغ جو دوسروں کو حق نہ پہنچائے وہ کسی کام کا نہیں۔ پھر یہاں فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردار ہے۔ اسی طرح دنیا دار مردار جانوروں کی طرح ہیں، اللہ والے کو بھی ستاتے ہیں اور آخر میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں خاص ہدایت دی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا، یعنی ایک آگاہی دی کہ اس طرح کی جماعتیں بھی بنیں گی جو دنیا کی زیب و زینت کے خواب دکھائیں گی۔ ایسے لوگوں کی پیروی سے بچنے کے لیے اللہ پر نظر رکھنا، اللہ کے رسول پر نظر رکھنا، اللہ کی جماعت پر نظر رکھنا۔ صبر کسی کام کا اہل بنانے کے لیے ہے۔ اللہ کبھی کوئی ذمہ داری کسی نااہل کو نہیں دیتا۔ جب اللہ کی جماعت مومنین اہل بن جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی حکومت، اپنی ملکیت ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر دنیا دار جانور ان سے بچ نہیں سکتے۔ جانور انسان سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کی کھوپڑی ہر جانور کی کھوپڑی سے بڑی ہے۔ انسان ہر جانور کی کمزوری سے واقف ہے، اسے پکڑ لیتا ہے۔ یہی اللہ ان دنیا داروں کو جو مکر کرتے ہیں ان کے اپنے مکر سے ہی گانٹتا ہے۔ شکار وہی کر سکتا ہے جو شکار کی کمزوری سے واقف ہو۔ جس طرح صلح حدیبیہ کفار کا مکر تھا، ان کے ہی گلے پڑ گیا۔ اسی طرح آج بھی دنیا کے حالات شاہد ہیں، آج بھی مکر کرنے والے اپنے بچھائے ہوئے جالوں میں پھنس رہے ہیں۔ یہی ہے کانا امرہ فروتا، یعنی ان کا عمل فروت ہونے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے، جس میں فراست نہیں ہے۔ افغان باقی کو حصار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ حاجت سے مجبور مردان آزاد، کرتی ہے حاجت شیروں کو روبا۔ محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی سلطان کی درگاہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔